आदाब। आपकी 6 क्लास का सबक नंबर 4 है, एक पहाड़ और गिलहरी। बहुत प्यारी नज़्म है अल्लामा इकबाल साहब की। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसका खुलासा कराएंगे इस नज़्म का, और सवाल जवाब मुतज़ाद, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट करना। उसी तरह आपकी पूरी किताब भी हमें कंप्लीट करनी है हम लोगों को। तो मेरा साथ देते रहिए आप, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद हैं उनके वीडियो इन्हें शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पे गुरूर क्या कहना, ये अकल और ये समझ ये सहूर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठी, खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठी। जो बेशऊर हुए यूं बातमीज़ बन बैठे। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीं है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मिच में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, कहा ये सुन के गिलहरी ने मुँह संभाल ज़रा। ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह, तू नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह। तो दोनों में क्या है, कंपटीशन हो रहा है। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है। कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है, बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम बढ़ाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, मेरी बढ़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझ सा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ के दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये अल्लामा इकबाल साहब की नज़्म है। मायने कर लेते हैं। गुरूर घमंड, सऊर समझ अकल, बिसात हैसियत, पस्त नीचा गिरा पड़ा, पस्त नीचा गिरा पड़ा। आन बान शान व शौकत रख रखाव, आन बान शान व शौकत रख रखाव। नसीब किस्मत या तकदीर। कुदरत ताकत खुदा की शान, कुदरत ताकत या खुदा की शान। हिकमत अक्लमंदी या खुदा की मर्ज़ी, निरी सिर्फ। हुनर कमाल, निकम्मी नाकारा जो किसी काम की ना हो, नाकामा यानी निकम्मी नाकारा जो किसी काम का ना हो। ओके बच्चों, नज़्म का खुलासा कर लेते हैं हम लोग। एक पहाड़ और गिलहरी उर्दू अदब की नामवर और मरूफ शायर अल्लामा इकबाल की नज़्म है। किसकी नज़्म है? ये अल्लामा इकबाल साहब की नज़्म है। इस नज़्म के ज़रिए अल्लामा इकबाल ने इस पैगाम को आम करने की कोशिश की है कि सिर्फ़ बड़ा या छोटा होने से किसी की अहमियत या ज़्यादा नहीं हो जाती। अल्लाह के यहाँ हर एक छोटे बड़े की कदर मंजिलत एक जैसी है। कैसी है? एक जैसी है। शायर कहता है कि एक पहाड़ ने गिलहरी से कहा कि तू इतनी छोटी सी चीज़ है और मेरे सामने तेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। मैं तुझसे इतना बड़ा हूँ और तू छोटी सी है। तेरी कोई बिसात नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ी रहकर बातें कर सके। पहाड़ की बात सुनकर गिलहरी ने जवाब दिया कि ऐ पहाड़, तू सिर्फ बड़ा है और इस में तेरी कोई खूबी या कोई कमाल नहीं है। ये खुदा की कुदरत है कि मुझे छोटा और तुझे बड़ा बनाया है। मुझे अल्लाह ने दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया, जबकि तू अपना पैर भी नहीं हटा सकता और ना ही छोटी सी
چھالی جیسی چیز کو تو توڑ سکتا ہے، اس لیے میں اپنی بڑھائی اور تو تکبر بھری باتیں نہ کر۔ اللہ کے کارخانے میں سب کا درجہ ایک برابر ہے۔ اس نے ہر کسی کو اسی لیے بنایا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کاموں کو انجام دے سکے۔ یہ اس کا خلاصہ ہو گیا۔ اگر آپ خلاصہ دوسرے طریقے سے لکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے۔ یہ نظم ہماری درسی کتاب اپنی زبان سے عکس کی گئی ہے۔ اس نظم کی عنوان ہے ایک پہاڑ اور گلہری، اور اس نظم کے شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہیں۔ اقبال کا یہ نظم ایک مکالمہ یعنی کمپٹیشن ہو رہا ہے دونوں میں، مکالماتی نظم ہے۔ مکالماتی نظم وہ نظم کہلاتی ہیں جن میں کیا گفتگو کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں دونوں میں۔ اس نظم میں اقبال نے پہاڑ اور گلہری کو گفتگو کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ پہاڑ اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے اور گلہری کو ناچیز اور کم تر بتاتا ہے۔ گلہری سے کہتا ہے تو بہت معمولی اور چھوٹی سی چیز ہے، اس پر اتنا غرور تجھے تو پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ گلہری کو پہاڑ کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو کیا ہوا، تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے، تیرے اندر حرکت نہیں ہے، تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اگر تو بڑا ہے تو اس درخت پر چڑھ کر دکھا۔ اس نظم میں شاعر نے بتایا ہے خدا نے دنیا میں چھوٹی بڑی چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ تو یہ خلاصہ دو طرح کا ہو گیا، آپ کو جو اچھا لگے اس طرح سے آپ یاد کر لیجئے گا، پریکٹس کریے گا۔ چلیے سوال جواب کرتے ہیں ہم لوگ۔ پہلا سوال ہمارا ہے، پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا؟ جواب، پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ اگر تیرے اندر ذرا بھی شرم باقی ہے تو پانی میں ڈوب کر مر جا۔ پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ اگر تیرے اندر ذرا بھی شرم باقی ہے تو پانی میں ڈوب کر مر جا۔ دوسرا سوال، پہاڑ نے اپنی بڑائی کن باتوں سے ظاہر کی؟ تو پہاڑ نے اپنی بڑائی اپنی شان و شوکت اور بلندی سے ظاہر کی۔ پہاڑ نے اپنی بڑائی اور اپنی شان و شوکت اور بلندی سے ظاہر کی۔ تیسرا سوال کرتے ہیں ہم لوگ، گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کیا کہا؟ تو گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کیا کہا؟ جواب، گلہری کی پہاڑ کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے پہاڑ سے کہا اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے، جو کام میں کر سکتی ہوں وہ تو نہیں کر سکتا۔ گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے پہاڑ سے کہا اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے، جو کام میں کر سکتی ہوں وہ تو نہیں کر سکتا۔ اب چوتھا سوال دیکھتے ہیں بچوں، گلہری میں کیا خوبی ہے جو پہاڑ میں نہیں ہے؟ تو گلہری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت حرکت کرنے کی خوبی عطا کی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی وہ حرکت کر سکتی ہے، پہاڑ حرکت نہیں کر سکتا، موومنٹ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، پہاڑوں پر اور پیڑوں پر چڑھ سکتی ہے۔ گلہری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرکت کرنے کی خوبی عطا کی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، پہاڑوں پر اور پیڑوں پر چڑھ سکتی ہے۔ پانچواں سوال ہے بچوں، خدا کی حکمت کن باتوں سے ظاہر ہے؟ جواب، دنیا کی ہر شے سے خدا کی حکمت ظاہر ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں یونیورس کے اندر، کائنات کے اندر، ان سے کیا قدرت یعنی خدا تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، یہی اس کی حکمت ہے۔ دنیا کی ہر شے سے خدا کی حکمت ظاہر ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، یہی اس کی اہمیت ہے۔ یہ اس کی خالی جگہ ہیں۔
تجھے ہے شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، یعنی خالی جگہ میں کیا لکھنا تھا ہمیں؟ پانی۔ دوسرا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، تو کیا؟ بن۔ تیری بساط ہے کیا میرے شان کے آگے، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہ واحد جمع ہے، یعنی سنگولر پلورل، واحد جمع سنگولر اینڈ پلورل۔ چیز چیزیں، نصیب نصیاب، گلہری گلہریاں، خوبی خوبیاں، غریب غربا، درخت درختوں، جانور جانوروں، حکمت حکمتوں۔ یہ ہیں متضاد اپوزٹ ورڈ۔ بے شعور باشعور، بدتمیز بدتمیز، خوبی خامی، پست بلند، زمین آسمان، غریب امیر، چھوٹا بڑا، یعنی متضاد کسے کہتے ہیں؟ اپوزٹ ورڈ کو۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر ہو سکے آپ کو اچھی لگے ہو تھوڑی بہت تو لائک کر دیجیے گا، لیکن اور سبسکرائب کر دیجیے گا میرے چینل کو۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔